آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک واقعات جو کتاب کے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ کتاب سے مجھے تھوڑی زیادہ محبت ہے کیونکہ یہ پڑھنے کے زمانے پہ مجھے پہلی تقریر کے طور پر دی گئی تھی اور اس سے میرے استادوں سے اور میرے دوستوں سے بڑی ہی اچھی فیڈ بیک آئی تھی، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ چلیے بنا دیری کیے ہوئے شروعات کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں دونوں سہیلیاں رہا کرتی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی۔ ایک لڑکی غیر مسلم تھی اور دوسری مسلمان تھی۔ جو لڑکی غیر مسلم تھی ان کے خاندان بڑے ہی سخت مزاج کے تھے۔ وہ اپنے مذہب کو لے کر اتنے زیادہ یہ تھے کہ ان مذہب کے سوا دوسرے ہر مذہب والوں سے یہ نفرت کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ بچی ننھی سی تھی، چھوٹی سی تھی، اس کو اتنی نالج نہیں تھی، تو وہ اپنی چھوٹی سی جو دوست تھی مسلمان، اس کے ساتھ ہی ہر روز اسکول آیا جایا کرتی تھی۔ لیکن اسکول سے جو بیچ میں اور ان کے گھر جانے کے راستے کے بیچ میں ہی مسلمان لڑکی کا گھر آیا کرتا تھا، تو وہ ہر روز اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے مسلمان دوست کے گھر میں تھوڑی دیر کھیل کر جایا کرتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر جانے کے بعد اس نے غور کیا کہ اپنی سہیلی کی امی کچھ بچوں کو کچھ پڑھا رہی ہیں جو اس کو پسند آنے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ ان چیزوں کو سننے لگی اور سمجھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا ہدایت تو کسی کو بھی مل جاتا ہے اگر اللہ چاہے تو ننھی سی دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دی۔ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کے امی کے پاس آ کے پوچھا کہ آنٹی جی، کیا آپ مجھے بھی یہ قرآن شریف سکھا سکتی ہیں؟ میں بھی روز سبق لوں گی۔ تو ان کی امی خوشی خوشی راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، ضرور، کیوں نہیں، میں بھی تمہیں یہ چیز سکھاؤں گی۔ تو بس انہوں نے اس دن سے اس بچی کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد سے سبق دینا شروع کیا۔ ہر روز وہ تھوڑی دیر اپنے استاد کے پاس سبق لیتی اور تھوڑی دیر کھیلتی، پھر اپنے گھر جایا کرتی۔ ایسے کئی سال بیت گئے اور اسکول ڈیز ختم ہو گئے۔ بچی بڑی ہوتی گئی اور قرآن تک اس نے پڑھ لیا، لیکن جب چھوٹی تھی اس کو اسلام کے بارے میں اتنا تو پتہ نہیں تھا، لیکن کتاب اور پڑھائی کی محبت کی وجہ سے اس نے پڑھ تو لیا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور بھی زیادہ مضبوط کرنے لگ گئے اور وہ ایمان کو بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگ گئی اور اپنے استاد سے کہا کہ استاد، میں دل سے ایمان لاتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، تب تک تو سلسلہ اچھا چل رہا تھا، دونوں کالج جا رہے تھے، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھنے لگ گئے، سب ٹھیک تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ کالج بھی ختم ہو گئے اور جو غیر مسلم لڑکی تھی ان کے گھر میں لڑکی کے لیے رشتہ دیکھا گیا۔ تو اب گھبرانے کی بات سامنے آ گئی۔ لڑکی بڑا ہی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ باپ رے، یہ کیسا مسئلہ ہے، اگر میں کافر لڑکے سے میں شادی کروں گی تو میرا ایمان ہٹ جائے گا، اور اگر اب میں اپنے گھر میں کہہ دوں تو یہ تو مجھے زندہ ہی مار دیں گے۔ اس لڑکی کے کچھ نہ سمجھ میں آیا، وہ بھاگتی بھاگتی اپنے استاد کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ استاد، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب تک تو سب ٹھیک تھا لیکن اب کیا ہوگا۔ تو ان کے استاد نے پہلے تو تسلی دی اور کہا کہ دیکھو بیٹا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ فکر مت کرو، پہلے خاموش رہو، لیکن ابھی گرم کا ماحول ہے، شادی کا رشتہ آپ کا طے ہو رہا ہے، اگر تم اس بات کو اب تمہارے گھر والوں کے سامنے کہو گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارے ابا زیادہ ہی تم سے ناراض ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ بس تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرو کہ میرے لیے کوئی حل نکال دے، اور اب کے لیے تم خاموش ہی رہو، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ تو جب استاد نے اس لڑکی کو تسلی دی تو وہ تھوڑا تسلی پا کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد جس طرح سے شادی کی تیاریاں پاس آنے لگ گئی تو وہ اپنے استاد کو آ کے کہنے لگی کہ استاد، مجھے جیسے جیسے شادی کے دن میرے پاس آ رہے ہیں مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ ان کی استاد نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم گھبراؤ نہیں، تمہیں کسی بھی حالت میں قرآن تمہارے تحفے کے طور پر پہنچا دوں گی، تم اس کو زیادہ تر تلاوت کرنا اور اپنے لیے دعا کرنا اگر تمہارا شوہر جب باہر چلے جائے۔ تو لڑکی نے کہا گھبرا کر، نہیں استاد، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میرا گھر کتنا زیادہ غصہ کرتا ہے دوسرے مذہب لوگوں کے اوپر، اگر آپ قرآن دیں گی تو وہ زیادہ ہی ناراض ہو جائیں گے اور شاید آپ کو کہیں وہ برا بھلا نہ کہہ دے، یہ میں ڈرتی ہوں۔ ان کے استاد نے تسلی کیا کہ آپ گھبراؤ نہیں بیٹا، میں ایسا تحفہ تمہیں پیک کر دوں گی کہ تمہارے گھر والوں کو اس میں نہیں لگے گا کہ اس میں قرآن شریف ہے، وہ تمہارے تک پہنچ جائے گا۔ اس کی تسلی
मैं देती हूँ। तो वो लड़की सुनकर इत्मीनान होकर अपने घर चली गई। जैसा कि उस्ताद ने कहा था, उस दिन शादी का दिन था। लड़की खामोश थी, इंतज़ार कर रही थी कि शायद अल्लाह कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन शायद उस वक्त उसका वक्त नहीं था। तो लड़की की उसकी सहेली की दोस्त यानी उनकी अम्मी आए और उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी जो बेटी है आपकी बेटी से बचपन से दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग दूसरे मज़हब के लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश है कि ये तोहफ़ा मैं उसकी दोस्त को पहुँचा दूँ, और उसकी एक छोटी सी ये ख्वाहिश है कि आप इस तोहफ़े को यहाँ पर ना खोलें, ताकि उसके ससुराल को आपके तोहफ़ों के साथ भेज दे, ताकि उसके पास ये निशानी के तौर पर रह जाए। अब शादी का माहौल था, बेटी की शादी चल रही थी, तो माँ ने इन बातों पे गौर नहीं किया और कहा खुशी खुशी कि अच्छी बात है, मुझे राज़ी है, आप ये तोहफ़े को यहाँ पर रख दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर रख दिया उन तोहफ़ों के साथ। वो भी ससुराल उस लड़की के चला गया। उसके बाद लड़की ने वहाँ पर कुरान को बड़ी ही हिफाजत के साथ कहीं अंदर छुपा रख दिया, और जब शोहर रहते तो उसको नहीं निकालती, जब शोहर चले जाते तो उसकी तिलावत कर कर अल्लाह से रो रो के दुआ करती कि अल्लाह कुछ ना कुछ हल निकाल दीजिए। कुछ दिन ऐसे ही चल रहे थे, बहुत सारे शादी के कई साल बीत गए, लेकिन मियाँ बीवी में मोहब्बत तो बेशक थी, लेकिन अभी अल्लाह का कुछ करम दिखाना बाकी था। तो कुछ दिन गुजरने के बाद उनके शोहर के तबीयत में, मिजाज में कुछ खराबी महसूस होने लगी। शोहर अपनी तबीयत में कमज़ोर महसूस करने लगा और उसने सोचा कि शायद मुझे चेकअप करवाना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, ये पार्ट 1 तक था। आने वाले वीडियोस में मैं आपको पार्ट 2 के कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए।